السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ایران اس جنگ میں شکست کھا جائے تو صرف ایک ملک نہیں بلکہ پورا مشرق وسطی بدل سکتا ہے؟ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد خطہ ایک خطرناک موڑ پر کھڑا ہے، اور سوال یہ ہے کہ اگر ایران کمزور ہو جاتا ہے تو طاقت کا توازن کس کے حق میں جائے گا؟ کیا خطہ میں نئی جنگیں شروع ہوں گی یا ایک نیا عالمی بلاک بنے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ممکنہ منظر عام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ دوستو، مشرق وسطی اس وقت ایک تاریخی اور خطرناک دور سے گزر رہا ہے۔ حالیہ جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے، جن میں ایرانی فوجی اڈوں، میزائل سسٹمز اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اس جنگ نے خطے کو شدید عدم استحکام میں دھکیل دی ہے، اور خلیج فارس کے اہم راستے ابنائے ہرمز تک متاثر ہو چکے ہیں، جہاں سے دنیا کی تقریباً 20% تیل سپلائی گزرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر واقعی ایران اس جنگ میں شکست کھا جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ صرف ایک ملک کی شکست نہیں ہوگی، بلکہ پورے خطے کی سیاست، طاقت کے توازن اور عالمی معیشت کو تبدیل کر سکتی ہے۔ آئیے اس ممکنہ منظرنامے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ایران کمزور یا شکست خوردہ ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ اسرائیل اور امریکہ کو ہوگا۔ گزشتہ 4 دہائیوں سے ایران مشرق وسطی میں ایک بڑی طاقت اور امریکہ مخالف محور کا مرکزی کردار رہا ہے۔ ایران کی کمزوری کے بعد اسرائیل کو خطہ میں ایک بڑی اسٹریٹجک برتری مل سکتی ہے۔ خلیجی ممالک جیسے سعودی عرب اور متحدہ امارات زیادہ طاقتور پوزیشن میں آ سکتے ہیں۔ امریکہ کا اثر و رسوخ دوبارہ مضبوط ہو سکتا ہے، اور ایران نے برسوں سے لبنان، شام، عراق اور یمن میں اپنے اتحادی گروپوں کے ذریعے علاقائی اثر و رسوخ قائم کیا ہوا تھا۔ اگر ایران کمزور ہوتا ہے تو یہ پورا نیٹ ورک بھی کمزور پڑ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایران کی شکست کا سب سے بڑا اثر اس کے اندرونی نظام پر پڑ سکتا ہے۔ دیکھیں، ہمیں تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جب بھی کسی ملک کو بڑی جنگ میں شکست ہوتی ہے تو اس کے اندر سیاسی ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ ایران میں پہلے ہی معاشی بحران، پابندیوں اور عوامی احتجاج کا سلسلہ کبھی نہ کبھی چلتا رہا ہے۔ حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج، فوج یا پاسداران انقلاب کے اندر اختلافات، کسی نئے سیاسی نظام کا آغاز یا پھر خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ کچھ تجزیہ نگاروں کے مطابق ایران کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ فوری طور پر گرنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ قیادت کے تسلسل کے لیے آئینی طریقہ کار وہاں پہ موجود ہے۔ لیکن طویل جنگ اور معاشی تباہی حکومت کو کمزور ضرور کر سکتی ہے۔ مشرق وسطی میں پراکسی جنگوں کا خاتمہ یا نیا دور ایران کئی علاقائی گروپوں کی حمایت بھی کرتا رہا ہے، جن میں حزب اللہ لبنان میں ہے، حماس اور دیگر فلسطینی گروہ، عراق کی شیعہ ملیشیائیں، یمن کے ہوتی۔ اگر ایران کمزور ہوتا ہے تو ان گروپوں کی طاقت بھی بہت بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ اس سے مشرق وسطی میں جاری پراکسی جنگوں کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ لیکن ممکن ہے لبنان میں حزب اللہ کمزور پڑ جائے، شام میں طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے، عراق میں نئی سیاسی قوتیں ابھر آئیں۔ لیکن ایک اور خطرہ بھی ہے یہاں۔ اگر یہ گروہ خود مختار ہو گئے تو خطہ مزید انتشار کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ عالمی معیشت اور تیل کی سیاست، ایران کی شکست یا جنگ کا سب سے فوری اثر عالمی معیشت پر پڑ سکتا ہے۔ ابنائے ہرمز دنیا کا سب سے اہم تیل کا راستہ ہے۔ اس کے متاثر ہونے سے تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ سکتی ہیں، اور اگر جنگ طویل ہو جائے تو تیل $100 فی بیرل سے اوپر جا سکتا ہے۔ عالمی مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے، ترقی پذیر ملک شدید معاشی دباؤ میں آ جائیں گے، اور پاکستان جیسے ممالک کے لیے یہ صورتحال خاص طور پر بہت خطرناک ہوگی، کیونکہ ہماری معیشت پہلے ہی درآمدی تیل پر منحصر ہے۔ ایران چین اور روس کا ایک اہم اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر رہا ہے، اور اگر ایران کمزور ہوتا ہے تو یہ دونوں طاقتیں بھی بہت بری طرح متاثر ہوں گی۔
چین مشرق وسطی میں اپنی سفارتی سرگرمیاں بڑھا سکتا ہے، روس امریکہ کے بڑھتے اثر کو روکنے کی کوشش کر سکتا ہے، نئی عالمی صف بندیاں بن سکتی ہیں۔ یہ صورتحال دراصل ایک نئی جیو پولیٹیکل سرد جنگ کو جنم دے سکتی ہے۔ اگر ایران کمزور ہوتا ہے تو اسرائیل اور عرب ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ مزید بہتر ہو سکتے ہیں۔ پچھلے چند سالوں میں اسرائیل اور کئی عرب ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے، ایران کو مشترکہ خطرہ سمجھا جانے لگا۔ ایران کی کمزوری کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات بھی معمول پر آ جائیں، مشرق وسطی میں ایک نیا اتحاد بن جائے۔ اگر ایران شکست کے بعد اپنی پالیسی تبدیل کرتا ہے تو ایک اور منظرنامہ بھی ممکن ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایران عالمی نظام میں دوبارہ شامل ہو، پابندیاں ختم ہو جائیں، معیشت بحال ہو، خطہ میں کشیدگی کم ہو۔ دوستو 1979 کے انقلاب کے بعد ایران اور مغرب کے تعلقات مسلسل کشیدہ رہے، جس کی وجہ سے ایران کو معاشی اور سیاسی طور پر بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اگر نئی قیادت زیادہ معتدل پالیسی اختیار کرے تو ایران دوبارہ ایک مضبوط معاشی طاقت بن سکتا ہے۔ سب سے جو خطرناک ایک امکان ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر ایران کی شکست کے بعد خطہ میں طاقت کا خلا پیدا ہوتا ہے تو کئی طاقتیں اس کو بھرنے کی کوشش کریں گی، اور اس کے نتیجے میں ترکی، سعودی عرب، اسرائیل، روس اور چین سب اپنے مفادات کے لیے میدان میں آ سکتے ہیں۔ یہ صورتحال ایک نئے اور طویل جیو پولیٹیکل بحران کو جنم دے سکتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ایران شکست کھاتا ہے تو اس کا اثر صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہے گا، اس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے جائیں گے۔ یہ جنگ دراصل 3 بڑے سوالوں کا فیصلہ کرے گی۔ کیا مشرق وسطی میں طاقت کا نیا توازن پیدا ہوگا؟ کیا ایران کے اندر سیاسی تبدیلی آئے گی؟ اور کیا دنیا ایک نئے عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے یا ایک نئے بلاک کی طرف بڑھ رہی ہے؟ ایران کی شکست کے بعد شاید جنگ کا خاتمہ نہ ہو بلکہ ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے، کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بڑی جنگوں کے بعد ہمیشہ دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے، اور شاید مشرق وسطی بھی ایک ایسے ہی تاریخی موڑ پر کھڑا ہے۔ آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے سے آگاہ کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔